آج کا پوڈ کاسٹ پاکستان کے ڈپلومیٹک بوم کے اوپر. میرا نام سلمان دورانی ہے. آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور میرے آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان ایکس ڈپلومیٹ اور پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز جوہر سلیم صاحب ہیں. فرسٹ آف آل سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا. بات ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے یہ جو منزلیں طے کی ہیں ڈپلومیٹیکلی، اس کو بہت اچانک سمجھا جا رہا ہے، اور اس اچانک ترقی کو کہہ لیں یا ایک خوش آئند بات ہوئی ہے پاکستان کے لیے. اس کے لیے پاکستان کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی عملی طور پر؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی ہے. آئی تھنک یہ جو ہے نا، پاکستان فرسٹ آف آل از، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، از ان اے گڈ پلیس. بالکل اس وقت فارن پالیسی کے حوالے سے اور ڈپلومیٹک پرومیننس جو ہم نے دیکھی ہے پچھلے سال میں، پاکستان کا جو ڈپلومیٹک پروفائل بنا ہے، تو اس کو آپ اس طرح سے تو نہیں دیکھتے کہ اس کا کاسٹ کیا تھا. جو ہے دیکھیں، پاکستان نے اپنا نیشنل ریزالو ایک شو کیا، وہ جو انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہوا، اور جو انڈیا نے ایک جارحیت کی پاکستان پہ، تو اس کا جس طرح پاکستان نے ایک بفٹنگ رسپانس دیا اس کا، اور ایسا رسپانس دیا جو کہ دنیا نے دیکھا، تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا کئی لحاظ سے. وہ اس لیے کہ انڈیا بہت سالوں سے پاکستان کو ملائن کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف ایک ایسی بنیاد مسپرسیپشنز جو ہے، مسکانسیپٹس پھیلا رہا تھا کہ جی پاکستان جو ہے اٹس اے فیلنگ اسٹیٹ ہے، یہ تو انٹرنل ڈسکارڈ میں پوری طرح سے مائڈ ہے، پاکستان جو ہے یہ دہشت گردی کو ایک ٹول آف فارن پالیسی کے طور پہ استعمال کرتا ہے. اس قسم کے پروپیگنڈا جو ہے نا انڈیا کر رہا تھا. تو وہ پروپیگنڈا جو ہے اس میں سب جو ہے نا، وہ حالانکہ انڈیا نے تو کوشش کی تھی پاکستان کو پھنسانے کی، جو ہے ایک جو ہے نا بہانہ بنا کے پاکستان پہ جارحیت کی، اور اس کے بعد ایک وار آف نیریٹو بھی کی اس کے بعد. لیکن ان دونوں محاذ پہ بڑی ان کو شکست ہوئی. نہ صرف شکست ہوئی بلکہ ایکسپوز ہو گئے وہ، اور یہ سامنے آیا دنیا کے کہ پاکستان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان اس کو ایز اے ٹول آف فارن پالیسی استعمال کرتا ہے، لیکن اصل میں تو انڈیا کرتا ہے. خود وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت سے ملکوں میں اس ریجن میں اگر ہم کہیں تو بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، نیپال میں، جو ہے مالدیوز میں، اس ریجن سے باہر ہم نے دیکھا کہ ایون یورپ میں، یو کے میں، پھر اس کے بعد کینیڈا میں، امریکہ میں، ہر جگہ انہوں نے کوشش کی. ایک پالیسی ان کی ہے جس کے تحت یہ جو اجیت دووال کا ایک ڈاکٹرین ہے، سو کالڈ اوفینسو ڈیفینس، اس کو وہ کہتا ہے. لیکن اوفینسو ڈیفینس کیا ہے؟ اوفینسو ڈیفینس کا اس کا جو ہے نا، اس کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ انڈیا پراکسی آرگنائزیشنز کو، اور دیکھیں جب ہم پراکسی آرگنائزیشنز کہتے ہیں تو پراکسی آرگنائزیشنز کس کو کہتے ہیں؟ دہشت گرد تنظیمیں، کہ ان کے ذریعے پاکستان کو ویکن کرے گا. اب یہ ایسی چیز ہے جو اس نے پبلک پلیٹ فارم سے بہت بار کہہ چکا ہے. ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول، جو کہ پہلے اسپائی ماسٹر تھا، اسپائی ماسٹر تھا، تو وہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے خلاف، بہت سے اور ملکوں کے خلاف بھی یہی چیز کر رہے ہیں. ایک حد تک تو دنیا نے ان کی یہ چیزیں جو ہے نا برداشت کی، اس لیے کہ انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا، ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا، ایک جی اپنی طرف سے ایک سافٹ پاور کا، جو ہے جی ہرے راما ہرے کرشنا اور یوگا اور اسپریچولزم، اور اس قسم کا ایک تاثر دنیا کو دیا ہوا تھا. لیکن وہ سارا جو ہے تاثر، جو ایک تو خیر جو ہے ان کی جو یہ جارحیت تھی، ان کے جو پروپیگنڈا بے نقاب ہوا، جو ہے ان کے اپنے اعمال جو سامنے آئے دنیا کے، پھر ان کی یہ چیز کہ وہ اسٹریٹجک آٹونومی کا بڑا اس کے علمبردار بنتے تھے، لیکن اسٹریٹجک آٹونومی کے نام پہ ایک اسٹریٹجک ہپوکریسی اور ایک اسٹریٹجک ڈسپشن وہ پریکٹس کر رہے تھے. تو وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا. وہ دیکھیں کیا کر رہے تھے جی. ایک طرف تو مغرب کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو چائنا کے خلاف جو ہے نا، جو آپ کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے اس کا سب سے کلیدی کردار ہیں، ہم کاؤنٹر ویٹ بنیں گے چائنا کے. لیکن دوسری طرف مغرب نے دیکھا کہ وہ تو پاکستان کے خلاف بھی کھڑے نہیں ہو سکے، تو چائنا کے خلاف کیا ہوں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ایک طرف مغرب کو جب یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف جا کے تو چائنا سے پینگیں بڑھانے کی کوشش کی
اسی سال میں وہ ایسی کانفرنس جس میں وہ پہلے شرکت ہی نہیں کرتے تھے, جے شنکر کے علاوہ کبھی مودی خود جاتا ہی نہیں تھا اس میں, وہ اس بار اس میں چلے گئے جی, بڑے وہ فوٹو آپس کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ روس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جی, روس سے تیل لے کے جو ہے, حالانکہ سینکشنز لگی ہیں, دنیا کے اس کو جو ہے نا ریفائن کر کے دنیا کے بلیک مارکیٹس میں بیچ رہے ہیں, پیسہ بنا رہے ہیں. صرف یہ بھی نہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے, بلکہ وہ آگے بلیک مارکیٹس میں بیچ رہے ہیں. بہت سے ایسے واقعات آئے جس میں کہ وہ اس تیل کی جو اسمگلنگ ہو رہی تھی اس میں انڈیا ملوث نکلا. پھر چین کے ساتھ بھی ان کے اقتصادی تعلقات جو ہیں وہ زور و شور سے آگے بڑھے, جبکہ مغرب کو یہ تاثر دیا ہوا کہ ہم تو جی آپ کی طرف سے چائنا کے کاؤنٹر ویٹ بنیں گے. تو یہ سارا جو ان نا ان کا جو ایک جو ہے نا لبادہ جو انہوں نے اڑا ہوا تھا, ایک ڈکوسلا جو تھا ان کا, ایک جو ساری متھ کریٹ کی ہوئی تھی کہ انڈیا جو ہے نا ایک رائزنگ پاور ہے, ایک شائننگ انڈیا ہے, جو ہے نا ایک انکریڈیبل انڈیا, تو وہ انکریڈیبل تو نکلا لیکن نیگیٹیولی جو ہے نا, مطلب وہ دنیا نے کہا کہ یہ تو اٹس انکریڈیبل کہ یہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں, یہ جارحیت میں ملوث ہیں, یہ جو ہے نا دہشت گردی میں ملوث ہیں, یہ اسٹریٹجک ہپوکریسی میں ملوث ہیں, یہ ہماری آنکھوں میں دھول چونک رہے ہیں دنیا کے سامنے آ گئے اور دنیا کے ساتھ. تو اس سے پاکستان کو دیکھیں, ایک تو اس سے پاکستان کو ایک بڑی جو ہے نا ایک دم ہمارے موقف کی بڑی تائید ہوئی, ہمیں پرومیننس ملی. پھر دوسرا پاکستان نے جس طرح سے اس سال جنہوں دیکھیں جس طرح سے اپنا پاکستان نے موقف جو ہے نا وہ پیش کیا دنیا کے سامنے, جب ہمارے یہ ہم نے ڈیلیگیشن بھیجا, حالانکہ انہوں نے ہم سے کہیں بڑے ڈیلیگیشن بھیجے, انہوں نے جو ہے ششی تھرور جیسے آڈیٹر کو بھیجا, لیکن ظاہر ہے جیسا میں کہتا ہوں جب حقائق آپ کی طرف نہ ہو تو صرف لفاظی سے تو کام نہیں چلتا. پاکستان کا بڑا مختصر سا ڈیلیگیشن تھا لیکن افیکٹو میسج تھا, بڑا سمپل میسج تھا کہ دیکھیں ہم کاؤنٹر جو ہے ہم ٹیررزم کے خلاف کھڑے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمارا بڑا اہم کردار ہے, ہم جارحیت جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے, اور ہم نے اس کا بفٹنگ رسپانس دے کے دکھا دیا ہے. ہم ایک نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ جو ان سے نا اس ریجن میں ہے, اور ہمارے پاکستان میں ہم جو ہے نا جیو اکنامکس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, اور بہت ساری اکنامک اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں. تو یہ سمپل میسج جو ہے نا اس کو بہت ٹریکشن ملی. آپ دیکھیں بے شک اس ریجن کے اندر ہمارے تعلقات بنگلہ دیش جیسے ملکوں سے جہاں جس میں بہت عرصے سے سرد مہری تھی, ان سے کیسے جو ہے نا ایک دم زبردست بہتر ہو گئے. اس کے بعد جو ہے نا اسی ریجن میں باقی ملکوں کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات ہیں ہی. اس ریجن سے باہر دیکھیں کہ مڈل ایسٹ جن کے ساتھ ہماری بڑی فریٹرنل ٹائز ہیں, برادرانہ تعلق ہے, ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا ایک اور بھی اس میں گرم جوشی آ گئی تعلقات میں. مطلب میں اس کو یہ کہوں گا کہ اس میں بہت زیادہ اور بھی امپیٹس آ گیا جو ہے نا, اور کتنے دورے ٹاپ لیول کے آپ نے دیکھا, ہر جگہ سے پاکستان ہو رہے تھے, آ رہے تھے پاکستان. پھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے دیکھا اچانک کتنے زیادہ جو ہے نا انٹریکشن جو ہے ٹاپ لیول پہ شروع ہو گیا, دونوں طرف سے ایک بہت کیننس کے جس کو تعلقات کو اس کو ٹرانسلیٹ کریں اکنامک لنکیجز میں, سبسٹانٹیو جو ہے نا کوآپریٹیو لنکیجز میں. موسٹ امپورٹنٹلی نا اس وقت پاکستان کے جو ریلیشنز پاکستان انجوائے کر رہا ہے یو ایس کے ساتھ, جی میں اسی پہ آ رہا تھا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہے ایمفسس. اس کو آپ پہلے تو بتائیے گا کیسے دیکھ رہے ہیں, چونکہ ایک دم سے بہتر ہوئے ہیں یہ حالات, تو اس کی لانگ ٹرم انشورنس کیا ہے, کب تک جو ہے وہ چل سکتا ہے, آپ سفارتی زبان میں اس کو کیسے دیکھیں؟ جی بالکل, دیکھیے بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا, لیکن اس سے پہلے میں ایک دو اور تھوڑا سا اس کا احاطہ کر لوں. ایران کے ساتھ دیکھیں تعلقات میں پہلے سے بھی زیادہ گرم جوشی آ گئی, برادرانہ تعلقات تو تھے لیکن کچھ غلط فہمیاں بھی تھیں دونوں ملکوں میں, بارڈرز کے اوپر ایک بار وہ پیدا ہو گئی تھیں. نہ صرف وہ ریزالو ہوئیں کہ بلکہ تعلقات جو ہیں ان میں بہت ہی ایک پازیٹیو ایک جو ہے نا اور ٹریجیکٹری آئی کہ ہائی لیول ایکسچینجز دیکھیں. 2 ایرانی صدر پاکستان کا دورہ کیا, اور اس دوروں میں کتنی زیادہ چیزیں جو ہے نا آپس میں جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ کتنی زیادہ اور بڑی, اتنے زیادہ اہم معاملات پہ. پھر دیکھیں پاکستان کو مڈل ایسٹ کے جو معاملات ہیں, بے شک وہ غزہ ہو, بے شک وہ ایران اسرائیل کا معاملہ تھا, ان کے کانفلکٹ کا, اس میں پاکستان کا رول جو ہے نا ایز اے پیس جو ان سے نا لور ایز اے پیس بلڈر, سعودی عرب اور جو یو اے کے بیچ, ہاں اس میں بھی پاکستان کے ایک پازیٹیو جو ہے نا ایز اے فیسیلیٹیٹر, ایز اے جو ہے میڈیٹر. اچھا اب میں آتا ہوں جس پہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا امریکہ کے, میں اس کو آخر کے لیے اس لیے رکھ رہا تھا کیونکہ وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ڈپلومیسی کے سینس میں اس کو جویل ان دا کراؤن کہہ سکتے ہیں نا, یا یو نو آئسنگ آن دا کیک اس سال کے لیے. دیکھیے امریکہ سے تعلقات جو ہیں بہت عرصے سے ایک تھوڑا کچھ سالوں سے خصوصاً بائیڈن کے جو ایئرس تھے
اس میں ایک اسٹیگنیشن کا شکار تھے پاکستان امریکہ تعلقات خراب نہیں تھے، لیکن اس میں کوئی بہت زیادہ بہتری بھی نہیں آ رہی تھی، بہت زیادہ کوئی کوپریشن کی بات میں نہیں ہو رہی تھی، بہت زیادہ ڈپلومیٹک ایکسچینجز بھی نہیں ہو رہے تھے ہائی لیول کے جو ہے، تو بہت زیادہ انٹریکشن ٹاپ لیول پہ نہیں تھا. لیکن اس سال اچانک دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اور امریکہ جو ہے بالکل ہائیسٹ لیول پہ جو ہے جی وہ ایکسچینجز اتنے زیادہ دورے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، فون کالز پہ ہو رہی ہے، ان پرسن ہو رہی ہے. آپ کی نظر میں ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ دیکھیں ٹرننگ پوائنٹ دو چیزیں جو اہم تھیں. ایک تو جو پاکستان نے ان کا ایک ہائی ویلیو جو ایک ٹیررسٹ جو ان کا جو ٹارگیٹ تھا، اس کو جب انہوں نے پاکستان نے جب شریف اللہ کو حوالے کیا امریکہ کے، تو پاکستان کے کاؤنٹر ٹیررزم کے کریڈینشیل اس سے بہت زیادہ اور نمایاں ہوئے، کیونکہ ان کے لیے وہ بہت اہم تھا. وہ جو امریکہ میں جو انسیڈنٹ جو امریکہ کے خلاف اس نے دہشت گردی کروائی تھی، تو وہ بالکل جو اور ان کا حق بھی تھا، اگر کوئی دہشت گردی کسی ملک کے خلاف کرواتا ہے تو اس کو پکڑنا اس کا حق ہوتا ہے. ایک تو وہ تھا، اور دوسرا پھر جو انڈیا کو پاکستان نے جو ہے نا جس طرح سے ہم نے ایک بفٹنگ رسپانس ان کو دیا، اور جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا جو سیز فائر کے لیے، ان کا بہت اہم کنٹریبیوشن تھا. تو اس کو جو پاکستان نے اپریشیٹ کیا، ایکنالج کیا، تو اس کو جو ہے نا، اور پھر یہ ان کو یہ بھی لگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ پاکستان نے ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کر رہی ہے، جبکہ انڈیا ایک ارسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کر رہا ہے. اور پھر انڈیا نے تو پھر اس کے بعد ڈپلیسٹی شروع کر دی، جو کہ ان کا ہال مارک ہے ان کی ڈپلومسی کا، کہ جی حالانکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا سیز فائر کروانے میں، اور وہ ہوا بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس میں تو کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی رول ہی نہیں تھا، یہ تو پاکستان نے ہم سے جو ہے نا کہا تھا. تو مطلب بالکل جھوٹ، سراسر جھوٹ، اور اس پہ پھر اڑ گئے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، متعدد بار یہ ہوا. تو پھر اچھا پھر اب جی جو دیکھیں اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ پاکستان جو ہے ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، ایک اسٹیبلائزر ہے، ایک اس کا جو ہے نا پازیٹیو رول ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں بھی اور اپنے ریجن کی اسٹیبلٹی میں بھی. انڈیا کا بالکل اس کے برعکس ہے، وہ جو ان سے غلط چیزوں میں بھی ملوث ہیں، جارحیت میں بھی ملوث ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے جھوٹ اور منافقت کی وہ فورن پالیسی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. مطلب ڈینائی کر دیا انہوں نے جو ٹرمپ کی کنٹریبیوشن کو دہشت گردی میں جس طرح سے وہ ملوث ہیں. پھر ان کے بیچ میں وہ جو دوسری تھی نا انفیئر ٹریڈ پریکٹسز میں ملوث ہیں، رشیا کے جو تیل لے کے بلیک جو کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے جو یوکرین کاز ہے اس کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. پھر اسی طرح جو ہے H1B ویزاز کے معاملے میں وہ 70% ویزاز جو ہیں وہ فراڈ سے وہ حاصل کر لیتے ہیں امریکہ کے، جو ہے نا مطلب کچھ تو چلیں وہ بنتے ہیں، لیکن وہ اس سے بہت زیادہ. اسی طرح لیگل امیگریشن امریکہ میں جو ٹرمپ کے لیے ایک بڑا اہم ایشو تھا، اس میں امریکنز یہ اپنے انڈینز جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ آ رہے ہیں لیگل امیگرینٹس بن کے. تو بہت ساری یہ چیزیں اکٹھی جب ہوئی نا، تو اس پہ ٹرمپ نے پھر پاکستان کو ایک نئے زاویے سے امریکن ایڈمنسٹریشن نے دیکھا. اور پھر پاکستان کی جب انہوں نے بات چیت ہوئی پاکستان کی ہائیسٹ لیولز پہ، تو اس سے ان کو لگا کہ پاکستانی تو جو ہے نا جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. مطلب اگر ایک چیز کمٹ کرتے ہیں وہ پھر کرتے بھی ہیں، ایک بات کرتے ہیں تو وہ حقائق پہ مبنی ہوتی ہے. یہ چیز پہلے نہیں تھی. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا جو گیپ ہے یہ کور کیسے ہوا؟ بالکل دیکھیں یہ کور اسی طرح ہوا. جو موجودہ لیڈرشپ ہے جناب عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب، کرنٹ گورنمنٹ ہے، اس کا کیا رول ہے؟ دیکھیں جی بالکل دونوں چیزیں ہیں اس میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ جب انہوں نے انڈیا کو دیکھا تو انڈیا کے ساتھ وہ جو ایک پہلے تو انہوں نے ایک وہ اسٹریٹجک ڈسپشن جس کو میں کہتا ہوں کر کے بڑے عرصے سے امریکہ کی بہت سی لیڈرشپ جو پہلے گزری ہے ٹرمپ سے، ان کو تھوڑا سا میں تو یہ کہوں گا بیوقوف بنایا ہوا تھا. ان کو وہ جو ہے نا بیسیکلی لائک اسٹریٹجک جو ہے نا اپنی امپورٹنس سیل کر رہے تھے، اور جو ان سے نا بالکل ایک غلط پکچر پیش کر رہے تھے، لیکن وہ سارے ایکسپوز ہو گئے. دوسری طرف پاکستان کے بارے میں جو پروپیگنڈا تھا وہ بھی غلط فہمیاں پھیلا رہا تھا پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں، جو انڈیا کا پروپیگنڈا تھا، جب وہ ایکسپوز ہو گیا. اور دوسری طرف پاکستانی لیڈرشپ نے جیسے آپ نے کہا، انہوں نے بالکل ایک اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے مطلب جو ان سے نا انہوں نے ایسی ایک ڈپلومیسی پریکٹس کی کہ جس میں منافقت نہیں تھی، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے نا جو حقائق پہ مبنی تھی، جو پاکستان کا موقف تھا، جو پاکستان کی پوزیشن تھی وہ، اور پھر یہ کہ پاکستان کی اگر کوئی کمٹمنٹس پاکستان نے کی کسی سے کہ ہاں ٹھیک ہے جی ہم ایسے کر لیں گے، تو پھر
عمل بھی کیا اس کے اوپر, اگر آپ نے یو کیپ یور ورڈ یو نو. اچھا, اب یہ چیزیں جو ان سی نا, ٹرمپ جیسے جو کہ ایک بڑا پریگمیٹک قسم کی وہ لیڈرشپ ہے نا ٹرمپ کی. ٹرمپ از ناٹ ریئلی وہ جو ہے نا, ہی از ناٹ اے پولیٹیشین اس طرح سے جس طرح ایک روایتی پولیٹیشینز ہوتے ہیں. تو وہ مطلب جو ان سے نا, ہی از اے ڈوئر ایز یو نو. ٹھیک ہے, ان کی اپنی جو لوگ ان کے بارے میں اچھا بھی کہتے ہیں برا بھی کہتے ہیں, لیکن اس پہ لوگوں کو اتفاق ہے کہ ہی از اے ڈوئر یو نو. سو ہی لائکس اٹ کہ جب لوگ کوئی بات کرتے ہیں پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں, اور انڈینز اس کے برعکس کرتے رہیں. تو پاکستان کا پھر وہ ٹرسٹ جو ہے نا ڈیفیسٹ اسی طرح سے ایلیمینیٹ ہوا کہ جب ٹرمپ نے پاکستان کی ایک رسپانسبل بیہیویئر دیکھا, ایک ٹرمپ نے یہ دیکھا کہ اپنی بات پہ رہتے ہیں, ایکسٹرا مائلز جا کے ہم نے ایفرٹس بھی تو کی ہوں گی. ہاں بالکل. اور ٹرمپ نے یہ دیکھا کہ جی پاکستان جو ہے نا, اور پھر یہ دیکھا کہ پاکستان میں پوٹینشیل کیا ہے, بے شک وہ سیکیورٹی انہینسر کے حوالے سے ہو, بے شک وہ اکنامک اپرچونیٹیز کے حوالے سے ہو. پھر یہ دیکھا کہ پاکستان پہ دوسرے ملکوں کا کتنا ٹرسٹ ہے, مسلمان ملکوں کا کتنا ٹرسٹ ہے. سعودی عرب نے جو پاکستان سے SMDA کیا, جو تو اس سے ان کی دیکھیں نا کہ ہائیسٹ لیول کا ٹرسٹ اس سے ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح باقی سارے جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں, آج ایران ہے, چین ہے. امپورٹنٹ تھنگ جی, امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو ہی اگر ہم دیکھ لیں تو ماضی اتار چڑھاؤ سے بھرا پڑا ہے, اور جو قوموں کے مفادات ہوتے ہیں وہی تعلقات کی بنیاد ہوتے ہیں. تو پاکستان نے اس بار کوئی ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارا جو ماضی رہا ہے امریکہ کے ساتھ وہ اتنا بیلنسڈ نہیں رہا, تو فیوچر اسپیکٹس اس کے کس طرح سے مینیج ہوں گے؟ بالکل جی, بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے, اینڈ اٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. ہمارا جو ماضی جو ہے ان ٹرمز آف US پاکستان ریلیشنز, پاکستان امریکہ تعلقات, اس میں بہت زیادہ ویسیسیٹیوڈس جس کو ہم کہتے ہیں نا, مطلب فلکچویشنز ہیں, یو نو اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں, رہے ہیں, اور اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں. یو نو اس کو میرے خیال اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کو بھی یو نو ہمارے عوام کو بھی پتہ ہے سب. لیکن جو اصل چیز ہے, دیکھیں جب ریلیشن شپ آپ, ایک تو آپ کی جو ریلیشن شپ ہے نا آپس میں, آپ کی جو توقعات ہیں وہ جائز ہونی چاہیے. ماضی میں ایسے مواقع تھے جب امریکہ کی پاکستان سے توقع جو ہیں تھوڑی زیادہ تھی, جتنی یو نو ایک ریئلسٹک اس لیول سے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی کچھ جو ہے نا پالیسیز کے بارے میں ان کو ابہام تھا. مثال کے طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم کی جو پاکستان کی پالیسی تھی اس کے بارے میں بہت ابہام تھے جو امریکہ میں, مغرب میں جنرل, کہ جی طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یو نو ایک ڈبل گیم کا لفظ یوز ہوا کئی بار کہ وہ کھیل رہے ہیں جی افغانستان میں. یہ اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. دنیا بہت کلیئر ہے کہ پاکستان جو کہتا ہے ٹیررزم کے خلاف جس طرح پاکستان کھڑا ہے, وہ پاکستان کے ایکشنز میں بھی ویسے ہی نظر آتا ہے. کسی قسم کی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم جو سی ہے نا پالیسی میں اس وقت. اس سے بہت زیادہ ایک ٹرسٹ پڑا. دوسری چیز ہے, اگر آپ نے اگریشن کے خلاف, جس طرح انڈین اگریشن تھی اس کے خلاف جس طرح کا آپ نے رسپونڈ کیا, اور پھر جو آپ نے کہا کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں, پھر آپ نے کر کے دکھایا دنیا کو. کیونکہ ہوتا ہے نا خالی کھلی لفظ ہیں جی اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہم یہ تباہ کر دیں گے, ہم تو یہ کر دیں گے, اور بعد میں آپ کچھ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف ایک ملک کہتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم پہ حملہ ہوا تو اس کا پھر جواب جو ہے دنیا دیکھے گی, اور پھر دنیا دیکھتی ہے اس کو. ٹھیک ہے نا, تو آپ کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے. پھر اسی طرح جو ہے اگر آپ کوئی اور کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے, تو پھر آپ اس کو کرتے ہیں. تو ایک تو ٹرسٹ جو ہے نا اس طرح سے بلڈ ہوتا ہے بہت زیادہ. پھر آپ کا جو رسپانسبل بیہیویئر, اگر آپ کہتے ہیں ہاں جی ہم سیز فائر کرتے ہیں اور ہم بالکل آپ کے جو ہے نا آپ کے اس رول کی وجہ سے, آپ کی انٹرسیشن کی وجہ سے ہم کرتے ہیں, تو بعد میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری انٹرسیشن کی وجہ سے ہوئی, تو ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم کہیں گے جی بالکل ہوئی, ہم نے یہ کہا. ٹھیک ہے نا, اس سے بھی وہ کانفیڈنس بڑھتا ہے, اس سے ٹرسٹ بڑھتا ہے کہ دیکھیں یہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں اور سچ سے گھبراتے نہیں ہیں. انڈیا الٹا, انہوں نے جھوٹ سے کام لیا, ادھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا. ایک طرف جو ان کے وہ سارا ان کی انٹرسیشن سے کیا بھی, اور بعد میں دنیا کو جو ہے نا کہنا شروع کر دیا نہیں جی ہم ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. تو یہ تو ایک مثال ہے نا جی. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوئیں. پھر انڈیا دہشت گردی میں ملوث نکلا دوسرے ملکوں میں. پاکستان کے بارے میں پروپیگنڈا کرتا تھا, پاکستان تو کہیں ملوث نہیں نکلا. دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جی. ایک تو پاکستان, US اور چائنا, دو بلاک, دو حقیقتیں ہیں. اس میں ایک پوائنٹ میں اور کہہ دوں اس سے پہلے, دیکھیں وہ یہ ہے کہ اب یہ بہت ایک اچھا موقع ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اب کس طرح ہم انشور کریں کہ دوبارہ نہ ہو اس طرح سے. تو دیکھیں ہم نے اب, میں اس کو کہوں گا دس از اے گریٹ ونڈو آف اپرچونٹی, لیکن
ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے اب ڈیوریبل انسٹیٹیوشنل لنکیجز بنانے کے لیے, یو نو ڈیوریبل اکنامک لنکیجز, ٹریڈ لنکیجز جو ہے نا اس میں آتی ہیں, اس میں انویسٹمنٹ لنکیجز آتی ہیں, اس میں جو ہے نا ایجوکیشنل کوآپریشن کی, ٹیکنالوجیکل کوآپریشن کی جو ہے نا لنکیجز آتی ہیں, اس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کی لنکیجز آتی ہیں. یہ اگر ہم اس میں ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ جو فیز ہے یہ ایفیمرل ثابت ہوئے گا, یعنی کہ یہ پھر فیز جو ہے نا یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا, ویسے ہی جیسے کہ ماضی میں ہوتا ہے. اگر ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ اب جو ہمارے جس طرح تعلقات کی ایک اپورڈ ٹریجیکٹری جاری ہے تو وہ سسٹین ہو اور تعلقات جو ہیں ان آل ایریاز پر اسٹرینگتھن ہو ٹو دا میوچل بینیفٹ آف بوتھ دا کنٹریز پاکستان اینڈ US, اور اسی طرح باقی ملکوں کے ساتھ بھی میں کہوں گا طریقے سے میٹیریلائز ہو. تو اس کو پھر آپ کو یہ ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا ان ساری چیزوں کو انٹو جو ہے نا میوچلی بینیفیشل اکنامک لنکیجز, میوچلی بینیفیشل ڈیفینس کوآپریشن لنکیجز, میوچلی بینیفیشل ملٹی جو ہے نا پرونگ لنکیجز, ٹھیک ہے. تو وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ جو ہے نا یہ فیز بھی آ کے گزر جائے گا. ویسے ہی اچھا, اس سوال کے ساتھ آپ ایک اور بھی ذیلی سوال لے لیں کہ پاکستان بیلنس کیسے کرے گا چائنا اور US کے تعلقات میں, پلس اس تناظر میں بھی آپ یہ جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بڑے اس وقت کروشل ہیں, انڈیا کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں, اور باقی جو ہمارے جو ہمسایہ دوست اور دشمن ممالک ہیں ان کے ساتھ کس طرح لے کر چلیں. دیکھیے بالکل, ایک تو پاکستان کے جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات اور ایک طرف, اور دوسری طرف جو چائنا کے ساتھ ہیں, اس میں ہم نے بیلنس کی بات. اچھا, اس میں بیلنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا بیلنس کا مطلب کہ جی ایکویلٹی ہے اس میں کسی طرح سے نا, ہر ملک کا مفاد ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, ہر ملک کے تعلقات کی نیچر آپ کی الگ ہوتی ہے ہر ملک کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی مطلب آپ اس کو کہیں کہ ایک کے ساتھ آپ کے کم ہے, ایک کے ساتھ زیادہ ہے. نہیں, نیچر آف ریلیشن شپ مختلف ہے. دیکھیں ایک ہمارا وہ نیبر ہے, نیکسٹ ڈور نیبر ہے چائنا, اس کے ساتھ ایک آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے پاکستان کی. وہ مطلب ایک اس ریلیشن شپ میں کبھی کوئی وسیسیٹیوڈز نہیں آئے, کبھی کوئی اس میں فلکچویشنز نہیں آئی, یو نو کبھی اتار چڑھاؤ نہیں آیا اس میں. ایک مسلسل جو ہے نا وہ ایک ایگزمپلری ریلیشن شپ رہا ہے. تو اور وہ جو ہے انشاءاللہ اسی طرح اس کو پاکستان آگے لے کے بڑھے گا. اب امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہت اہم ہیں پاکستان کے, نہ صرف اس کی تاریخ اہم ہے جس میں ہم بہت موقعوں پہ ہم بہت اسٹریٹجک پارٹنرز بھی رہے ہیں. ہاں, کبھی کبھی ہمارے درمیان جو ہے نا پرسیپشنز بھی کچھ رہی ہیں کچھ معاملات میں, لیکن جو شیئرڈ پرسیپشنز ہیں, جو شیئرڈ ایسپریشنز ہیں, جو ہے نا دونوں ملکوں کی یہ خواہش ہے کہ اس خطے میں بھی وہ زیادہ اسٹیبلٹی ہو, پیس ہو, ڈیولپمنٹ ہو, اور اوور آل بھی مطلب جو تعلقات ہیں ان سے دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ اور دنیا کو فائدہ ہے, کیونکہ امریکہ تو ایک گلوبل پلیئر ہے. آف کورس امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے نا امپورٹر ہے. پاکستان کی اشیاء جو برآمدات ہیں ہماری, سب سے زیادہ ٹریڈ سرپلس دنیا میں وہ ہمیں امریکہ سے ملتا ہے. پھر دیکھیں ہماری اتنی بڑی ڈیاسپورا ہے وہاں پہ, لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستانی ہیں, اربوں ڈالر کی ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں. یہ ساری بہت اہم لنکیجز ہیں. ماضی میں ڈیفینس کوآپریشن میں امریکہ ہمارا جو ہے نا کلیدی اہمیت کا پارٹنر رہا ہے. ابھی بھی ایک اس میں اہمیت ان کی ہے, پہلے سے کم ہے لیکن ہے. اسٹریٹجکلی ہم دونوں جو ہے نا بہت سے معاملات میں ہمارے جو ہے شیئرڈ پرسپیکٹیو ہیں. تو اب یہ جو ہے نا, اور دونوں طرح خواہش بھی ہے کہ اب اکنامک سائڈ پہ اس کو اور بڑھایا جائے. اب مثال کے منرلس کا شعبہ ہے, کرٹیکل منرلس کا, اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. انرجی ایکسپلوریشن میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ریئر ارتھس, ریئر میٹلز میں بڑا پوٹینشیل ہے. IT کے شعبے میں بڑا پوٹینشیل ہے. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں بہت پوٹینشیل. تو اس لیے جو ہے نا, اچھا ہم نے بہت اچھا کیلیبریٹ کیا ہے. ہم جو ہے نا دیکھیں ہمارے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے جتنے زیادہ جو ہے اس سال وہ بڑھے ہیں, پازیٹیو ٹریجیکٹری آئی ہے, وہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات کے کاسٹ پہ نہیں آئی بالکل بھی, یو نو. کیونکہ امریکہ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے اور اپریشیٹ کیا کہ دیکھیں ہمارے چین کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ پہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں. تو وہ زیرو سم گیم نہیں ہے کہ جی ایک کے ساتھ بڑھیں گے تو دوسرے کے ساتھ کم ہو جائیں گے. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ امریکہ نے اس چیز کو ریکگنائز کر لیا ہے, اور وہ ہمیں کسی طرح سے بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا جی چین کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کم کریں کسی, یا ان کی جو ہے نا آپ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کیوں ہے,
جو ہے وہ اور پاکستان نے اس چیز پہ کنونس امریکہ کو کیا بھی ہے اور بھی کرنا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ اس سے آپ کو فائدہ ہی ہو سکتا ہے. ہم وہ ملک تھے جس نے آپ کو چین کے ساتھ ملایا تھا. دیکھیں امریکہ اور چین تو آپس میں ریکگنائز بھی نہیں, ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی نہیں تھے. پریزیڈنٹ نکسن صاحب ایگزیکٹلی وہ جو سیکرٹ وزٹ وہ کیسنجر ہوا تھا سارا پاکستان نے کروایا تھا, اور پھر اس کے بعد نکسن کی جو ہے وہ سارا بریک تھرو پاکستان کی جو ہے نا فیسیلیٹیشن سے ہوا تھا. تو ہم اب بھی جو ہے نا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اس سلسلے میں کہ آپ کو کہ اور جو چین کے تعلقات ہیں وہ نیگیٹو ڈومین میں نہ جائیں. تو اس میں ہم ایک پازیٹیو رول اس معاملے میں ادا کر سکتے ہیں آپ دونوں ملکوں کو قریب لانے میں. اور کیونکہ دونوں ہی بہت بڑی طاقتیں ہیں تو ان دونوں کا جو ہے نا ان دونوں کے درمیان کانفلکٹ جو ہے اس سے پوری دنیا سفر کر سکتی ہے. تو اس لیے ہم وی آر اے فیکٹر آف پازیٹیوٹی جو ہے نا ایون امریکہ چین تعلقات کے لیے بھی. تو ہم نے میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں ابھی تک جو ہے نا ہم نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا کیلیبریٹ کیا ہے جو تو اور ہمیں جو مستقبل میں بھی اسی طرح کرنا چاہیے. اور یہ ہو سکتا ہے بالکل کہ جس میں کہ نہ صرف یہ کہ جو ہے ہمارے تعلقات امریکہ سے جو تعلقات ہیں اس کی وجہ سے چین والے تعلقات متاثر نہ ہوں یا وائسی ورثہ, بلکہ ہم ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کریں. رائٹ. ریجنل اسٹیبلٹی اور ریجنل پارٹنرز کو ساتھ کیسے لے کر چلا جا سکتا ہے؟ بیچ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں, کشمیر فیکٹر کو پاکستان آپ کس طرح لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کشمیر جو ہے جموں کشمیر ڈسپیوٹ اس پہ پاکستان کی پوزیشن بہت ہی واضح ہے. اس میں جو ہے نا کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہے. جو ہے پاکستان کا ایک بڑا لانگ اسٹینڈنگ سٹینس ہے اس کے اوپر. وہ جو ہے یہ ہے کہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنس ہیں سیکورٹی کونسل کے اس کے حوالے سے جو ہے نا اور کشمیری عوام کی اسپریشنز کے حوالے سے ان کا جو رائٹ ہے ان کا حق جو ہے خود ارادیت کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ان کو ملنا چاہیے. یہ کسی علاقے کی صرف بات نہیں ہے, یہ جو ہے نا کشمیریوں کا معاملہ ہے. تو اور دوسری طرف یہ کہ ان کے جو ہیومن رائٹس جو اب انڈیا وائلیٹ کر رہا ہے جس طرح کہ ان کو اوپریشن میں رکھا ہوا ہے اور جس طرح کہ وہاں پہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ڈیموگرافک جو وہاں کے سارے ہیں ڈیموگرافک بیلنس جو ہے اس کو بدل دیا جائے, سارا جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدل دیا جائے, وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا تو بڑی کلیئر ہے اس پہ, اور یہ بھی کلیئر ہے کہ ہم کشمیریوں کی ڈپلومیٹک پولیٹیکل اور مورل سپورٹ جو ہے جو ان کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی جو ہے نا مدد جاری رکھیں گے جس طرح ہم نے ہمیشہ کی ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کشمیری ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ جس طرح پاکستان کے عوام, تو وہ تو کلیئر ہے. اب جہاں تک تو اس لیے وہ تو اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک پیسفل طریقے سے سالو ہونا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہندوستان کو اس چیز سے بھاگنا نہیں چاہیے جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, اور جو اسی لیے تو وہ پاکستان کو فیس نہیں کرنا چاہتے کہ اس میں کوئی جو ہے نا کوئی نیگوسیشنز پیسفل نیگوسیشن شروع کریں, لیکن وہ معنی خیز قسم کی ہونی چاہیے, میننگ فل ہونی چاہیے, پرپز اورینٹیڈ ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ ہے. اب ریجنل اسٹیبلٹی کے زمرے میں دیکھیں پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جنوبی ایشیا جس میں جو دنیا کی ایک چوتھائی آبادی کا مسکن ہے اس کی جو ترقی ہے اور اس کا جو اس کی اسٹیبلٹی ہے اس کا امن جو ہے وہ سب انڈیا کی جو خواہش ہے ایک اسٹریٹجک ڈومیننس کی خواہش ہے کہ وہ مغلوب کریں اس خطے کے باقی جو ملک ہیں ان کو اپنے زیر سایہ رکھیں. اس کی وجہ سے یہاں پہ سارے مسائل ہیں. اگر وہ اس سے باز آ جائیں تو یہ خطہ نہ صرف امن کا گہوارہ بن سکتا ہے بلکہ بہت زیادہ ترقی بھی ہو سکتی ہے. جو کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ جہاں پہ بھی جو ہے نا ریجنل انٹیگریشن کا پروسیس ہوا ہے, بے شک وہ EU ہے, یورپین یونین ہے, یا آسیان ہے, یا نیفٹا ہے, یا مرکوسو ہے, تو وہاں پہ بہت تیزی سے ترقی ہوئی ہے. مطلب کیونکہ جب آپس کے ملک جو ایک ریجن کے جو ایک خطے کے ملک ہوتے ہیں جب ان کی آپس میں
تجارت بڑھتی ہے, ٹریڈ بڑھتی ہے, آپس میں انویسٹمنٹس ان کی زیادہ ہوتی ہیں, بزنس زیادہ ہوتے ہیں, سب کو فائدہ ہوتا ہے. جی. اس خطے میں جو انٹرا ریجنل ٹریڈ ہے وہ صرف 3% ہے, جو کہ دنیا میں انتہائی کم ہے. مطلب یہ یورپین یونین میں 50% تک ہے, آسیان میں بھی ایسے ہی ہے, اس سے بھی زیادہ ہے شاید, نافٹا میں بھی ایسے ہی ہے. یہاں پہ وہ 3% سے بھی کم ہے. اسی وجہ سے تو کنیکٹیوٹی کوئی ہے نہیں اس ریجن میں. آپ دیکھیں پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹس آپ لینا چاہیں جو ہے نا اسی خطے کے ممالک کی, تو کتنے ملکوں میں ڈائریکٹ تو فلائٹس نہیں ملیں گی زیادہ تر کی ایسے. اچھا, اسی طرح اگر روڈ لنکس کی بات کریں تو بنی نہیں ہے ابھی, ریل لنکس اور سارے. تو ہمیں جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہندوستان کو جو ہے نا اس طرف سوچنا چاہیے کہ جی دیکھیں یہ آپ نے دہائیوں سے کوشش کی ہے کہ اپنا غلبہ قائم کریں, یہاں پہ وہ تو ہو نہیں سکا. تو اب آپ جو ہے نا ایک ایکویلٹی, میوچل رسپیکٹ, میوچل ٹرسٹ کی بیسس پہ تعلقات بڑھائیں اس خطے میں, اس میں سب کو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ود اور وداؤٹ انڈیا پاکستان تو یہ کوشش کرے گا. ہم تو بالکل, باقی جو ملک ہیں وہ ان کی بھی خواہش ہے کہ جو ہے نا کنیکٹیوٹی بڑھائیں, آپس میں ٹریڈ بڑھائیں, آپس میں لنکیجز بڑھائیں ملٹیپل. تو اور اسی سے اسٹیبلٹی بھی بڑھے گی, اسی سے پیس بھی زیادہ امن بھی ہوگا. اس میں مودی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مودی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بدقسمتی سے مجھے نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ حکومت جو ہے ایک تو ان کی ایک فاشسٹ آئیڈیالوجی ہے, کیونکہ آر ایس ایس ہے بیسیکلی, تو آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ ہے بی جے پی, اور اس کی تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ تو ان کے ہی لیڈرز, ان کی جو ہیروز تھے وہ نازیز تھے اور فاشسٹ تھے. تو ابھی بھی وہی پالیسی پہ وہ ایم آئی جو ہے نا گامزن ہے اس پالیسی پہ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ووٹس لینا چاہتے ہیں مسلم ہیٹ کے نام پہ, مسلمانوں سے نفرت کے نام پہ, دوسرے جو مذاہب ہیں ان سے نفرت کے نام پہ. تو وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں پاکستان دشمنی کے نام پہ, بنگلہ دیش دشمنی کے نام پہ, سری لنکا دشمنی کے نام پہ. تو ان کی جو پالیسیز ایسی ہیں, نفرت کی سیاست کرتے ہیں, وہ ڈویژن کی سیاست کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہندوتوا کا پرچار کرتے ہیں. اب تو دیکھ لیں انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگا دیا ہے. وہ کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہندوستان جو ہے وہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے, یہاں پہ باقی سارے تو کنورٹ ہو جائیں, بلکہ وہ کہتے ہیں جی ریکنورٹ ہو جائیں. تاریخ کا بھی ان کو علم نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے مودی تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. جو ہے نا اس نے تو جو ہے نا 10 سال کی عمر سے تو اس نے آر ایس ایس جوائن کر لی تھی, تو اس کی تو پرورش ہی آر ایس ایس کی گود میں ہوئی ہے. اور ایون دیکھیں میئر آف نیو یارک نے یہ کہا کہ یہ بچر آف گجرات ہے. تو اس کا جو پاسٹ ہے, اس کا ماضی جو ہے وہ تو دنیا کے سامنے. تو ایک ایسے شخص سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ ہاں جس وقت واجپئی جو تھے وہ ہیلم آف افیئرس پہ تھے بی جے پی کے, تو اس وقت مختلف تھا کام. لیکن مودی جیسے شخص کے ہوتے ہوئے, کیونکہ پارٹیز بھی ایٹ ٹائمز ایوالو کرتی ہیں, ٹھیک ہے آپ کا جو بھی ماضی رہا ہو آپ بدل سکتے ہیں, اور واجپئی جیسے کچھ اور لیڈر آتے تو شاید بہتری آتی, لیکن وہ پھر لیڈرشپ بالکل ہی تنزلی کی طرف چلی گئی. ایک ایسے شخص کو لیڈر بنا دیا گیا جس کا ماضی داغدار ہے, اس میں جو ہے نا مسلمانوں کے خون سے رنگا ہوا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی جو ہے نا نہ کوئی اس قسم کی چیز نظر آتی ہے کہ ہوتے ہیں نا لوگ. دیکھیں لیڈرز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جنہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا ہوتا ہے, کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, بہت زیادہ ان کی نالج ہوتی ہے, وہ تو کئی بار ایسی بہکی باتیں کر جاتے ہیں کہ جی وہ جو ہے نا جو ہماری میتھولوجی ہے جی وہ کہ ہاتھی کی جو سونڈ ہے وہ فلاں شخص کے اوپر جو تھی, تو وہ تو ہاں آج کی دنیا کی پلاسٹک سرجری نے ثابت کر دیا ہے کہ جی 5000 سال پہلے بھی اس طرح ہو سکتا تھا, تو ہم نے اسی طرح کیا تھا, اور ہم نے اس زمانے میں نیوکلیر بام بنا لیے تھے 5000 سال پہلے. یور ایکسیلنسی, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا, ہم نے پاکستان کی ڈپلومیٹک جو سکسیس ہے اس پہ بات کی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. پلیزر.